ہمیں پروردگار کی نعمتوں کا شکر کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب صرف اتنا نہیں ہے کہ ہم لفظوں کو لے، بلکہ اس شکر کے جو معنی ہیں وہ معنی بھی ہوں، اور معنی اس طرح سے ہیں کہ ہم غور و فکر سے خدا کی نعمتوں کو پہچانیں اور دل میں اقرار کرے کہ یقیناً خدا کی نعمتیں ہم پر ہوئی ہیں، بہت ساری ہیں، اور پھر اس حقیقت کی وجہ سے ہم شادمان ہو جائیں، خوش ہو جائیں، پھر اسی خوشی کے عالم میں ہم شکر کریں، تو تب یہ حقیقی شکر ہوگا۔ اس کے برعکس اگر ہم زبانی شکر کے لفظ کو دہراتے ہیں اور دل میں کوئی معنی نہیں ہے اور کسی نعمت کا تصور نہیں ہے اور خدا کی ان نعمتوں کو ہم نہیں پہچانتے ہیں جو اس کی طرف سے خصوصی طور پر ہمیں عنایت ہوئی ہیں، تو پھر یہ شکر نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ خدا کی کون سی ایسی نعمت ہے یا کون سی ایسی نعمتیں ہیں جو اس کی طرف سے ہمیں عنایت ہوئی ہیں۔ دنیا کے بہت سے لوگوں کو چھوڑ کر جب ہم دیکھیں گے تو بہت سی ایسی نعمتیں ہوں گی جو ہمیں نصیب ہوئی ہیں، کہ وہ نعمتیں دوسروں کو بھی اثر نہیں آئی ہیں یا نصیب نہیں ہوئی ہیں۔ تو شکر کا اندازہ اور شکر کا طریقہ کار کچھ اس طرح سے ہونا چاہیے۔ یقیناً ہمیں زیادہ سوچنے کی بھی البتہ ضرورت نہ پڑے، کیونکہ وہ خصوصی نعمتیں جو ہمیں عنایت ہوئی ہیں بہت ہی نمایاں ہیں۔ پھر ہم ان نعمتوں سے شادمان کیا نہیں ہوتے ہیں، اور شادمانی کچھ اس طرح سے ہو کہ ہم خدا سے راضی ہو جائیں، جیسے قرآن میں ہے کہ وہ خدا سے راضی اور خدا اس سے راضی۔ تو راضی خوش ہونے کو کہا جاتا ہے، اور یہاں یہ کیفیت ہے کہ ہمیں خدا کے احسانات سے، خدا کی نعمتوں سے ہمیں بہت ہی خوش ہونا ہے۔ اور اگر ہم عملاً خوش ہوتے ہیں تو پھر چھوٹی موٹی چیزوں سے ہمیں شکایات بھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ قانون ایسا ہے کہ قیامت کے دن خدا مثال کے طور پر ترازو کو استعمال کرتا ہے۔ اسی قانون کے مطابق ہم دنیا میں سوچیں اور تصور کریں کہ ہمیں دوسروں کے مقابلے میں نعمتیں زیادہ میسر آئی ہیں، احسانات زیادہ ہوئے ہیں،
یا کا. اور اگر یہ ثابت ہوتا ہے کہ خدا کے احسانات بہت زبردست ہیں اور تکالیف کم ہیں اور تکلیف تو دنیا میں ہر کسی کے حصے میں آتی ہے، تو پھر ان تکالیف کے سبب سے ہمیں کیوں خدا سے شکایت کرنی چاہیے؟ شکایت نہیں کرنی چاہیے، شکر کرنا چاہیے. اور دنیا میں کچھ لوگوں نے شکر کے صحیح موقع کو بھی نہیں سمجھا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ بسا اوقات ہم نے بھی اس لفظ کو نہیں سمجھا. جب ہم عقل و دانش کی نظر سے قرآن میں دیکھتے ہیں تو شکر کا ایک خاص مقام ہوتا ہے اور شکر نعمت کے بغیر نہیں. جیسے بنی اسرائیل کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل تم شکر کرو میری نعمتوں کے لیے. نعمت کے بغیر شکر نہیں. اور جہاں تکلیف کی بات ہوتی ہے اس میں صبر کی تلقین کی گئی ہے. صبر کا مقام الگ ہے، شکر کا مقام الگ ہے. مصائب و آلام میں یعنی مصیبتوں میں اور تکالیف میں صبر کا مقام ہے اور صبر کا موقع ہے. اور نعمتوں کے مقام پر شکر کا مقام ہے. لیکن عوام ان دونوں موقعوں کو نہیں جانتے ہیں اور نہیں سمجھتے ہیں. صبر اور شکر کو خلط ملط کرتے ہیں. ٹھیک ہے، صبر کا بھی اجر و صلہ ہے. مصیبتوں میں، آزمائشوں میں، امتحانات کے موقع پر، اور یہ صبر کا موقع ہے اور اس کا بھی بہت بڑا اجر و صلہ ہے. لیکن حقیقی معنوں میں صبر اس وقت استعمال ہوتا ہے اور صبر کا سوال اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کہ مومنین پر کوئی تکلیف آتی ہے، کیونکہ یہ اوصاف ہے ایمان کے اور مومنی کے. اس لیے ان تمام اوصاف کا استعمال اور تعلق مومنین سے ہے، کافرین سے ان میں سے کسی بھی وصف کا کوئی تعلق نہیں. تو اس لیے مومن کو صبر کے مقام کو جاننا چاہیے، شکر کے مقام کو جاننا چاہیے. اور شکر واجب ہوتا ہے ان لوگوں پر جن پر خدا نے نعمتوں کی بارش برسائی ہے. آپ ہم شکر کے مقام پر ہیں، اس لیے ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ آج ہم امام کی تعداد کو حاصل کر رہے ہیں، امام کی علمی اور روحانی کرامات کا مشاہدہ کر رہے ہیں، اور اس قدر شادمانی، کامیابی، نیک نامی سے آپ ہم سب سرفراز ہو گئے ہیں.
اگر ہم اس فلسفے کو مکمل طریقے سے سمجھ سکیں تو اس سے ہمیں بہت قوت ملے گی اور شکر کرنے کو جی چاہے گا، اور اس لیے کہ ہم ہر روز علم کے کارخانے میں ہیں اور اپنے لیے اور دوسروں کے لیے علمی کام کرتے کرتے ہمیں بہت بڑا ثواب مل رہا ہے، اور یہ ہماری سعادت مندی ہے۔ اول تو دنیا میں کتنے لوگ ہیں حالانکہ وہ مذاہب کا دعویٰ کرتے ہیں، اور لوگوں کا ہر گروہ ایک مذہب رکھتا ہے، لیکن حقیقی مذہب کہاں ہے یہ تو آپ جانتے ہیں، اور حقیقی شناخت کہاں ہے، حقیقی علم کہاں ہے، حقیقی ایمان کس چیز کا نام ہے۔ تو یہ ساری چیزیں یہاں پر جمع ہو جاتی ہیں، اور پھر قرآن کے شروع سے لے کر آخر تک جتنی مومن کی تعریفات کی گئی ہیں ان سب کا تعلق ایک ہی طائفہ سے، ایک ہی گروہ سے۔ ایسا نہیں کہ قرآن میں جو مومنین کی تعریف کی گئی ہیں وہ تعریفات تقسیم ہوتی ہیں، ہر کسی کو، ہر گروہ کو ایک حق، ایک حصہ ملتا ہے، ایسا نہیں۔ بس جو سچے ہیں وہی سچے ہیں، اور خدا کی ساری تعریف، قرآن کی ساری تعریف وہیں پر جمع ہو جاتی ہے۔ اور جو ایک بھرپور خوبی کسی کی ہوتی ہے تو دوسری خوبیاں بھی اسی خوبی کے ساتھ آ جاتی ہیں۔ خوش بختی ہے اور خوش نصیبی ہے۔ علم کا اس طرح سے شیدا ہونا، عاشق ہونا، ہر روز علم کی کوئی نہ کوئی خوراک، ہر بار علم کے کچھ نہ کچھ عجائب و غرائب، کچھ بید، کچھ اسرار، کچھ حقیقتیں، کچھ معرفتیں، یا یہ کہ ہر بار ایک ہی حقیقت کا ایک نیا جلوہ، نیا روح، نیا رخ اور نئے زاویے سے ایک ہی حقیقت کو دیکھنا۔ تجددی امثال، سورج تو وہی ہے لیکن ہمیشہ اس کی جلوہ نمائی وقت کے لحاظ سے، موسم کے لحاظ سے، عمر کے لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے، ماحول کے لحاظ سے، کسی شہر کے لحاظ سے اس میں تازگی آ جاتی ہے۔ اس سے کہیں زیادہ علم کے ظہورات میں گوناگونی ہے، اور جیسے جیسے علم میں اضافہ ہوتا ہے ویسے ویسے اس میں زیادہ باور پیدا ہوتا ہے اور خوشی ہوتی ہے۔ جیسے ایک طفل